برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ رہے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک جس کو خود اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور جس میں بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، بہت بڑے حکم ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اس مقام پہ ہم نے تقریباً چھوڑا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زنان مصر نے مختلف باتیں کی تو ان کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت پہ بلایا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ گئے۔ تو اب امراۃ العزیز کو ایک بات کہنے کا موقع ملا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے اپنے گھروں میں محفلوں میں بدنام کرتی ہو کہ میں ایک غلام کے حسن کا شکار ہو چکی ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ بہرحال میں نے کوشش کی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور اگر یہ اسی بات پہ اڑا رہا تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی، کیونکہ وہ صاحب اقتدار تھی عزیز کی بیوی۔ اب زنان مصر نے ہر قسم کے پھر ہتھ کنڈے استعمال کیے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہربانی فرما کہ ان کے اس ظلم سے بچا لے، یہ جس طرف مجھے بلانا چاہ رہی ہیں اس سے تو پھر وہ جیل جانا بہتر، عورتوں کے قید سے، عورتوں کے جال میں پھنسنے سے تو پھر وہ جیل کی جو زندگی ہے وہ بہتر۔ اور ساتھ یہ شان پیغمبر ہے، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے لیکن یہ عظمت شان پیغمبر ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تصرف انی کیدہن، کہ میرے اللہ اگر آپ نے ان کے اس جال مکر کو نہ پھیرا مجھ سے، ہو سکتا ہے میں بھی بشر ہوں، انسان۔ یہ تواضع ہے اور مقام بشریت کا تقاضا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی، اور عزیز مصر نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھئی بہرحال، حالانکہ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن چونکہ اب ایک بات چل نکلی تھی مصر میں اور بڑے گھروں میں ہر وقت اسی بات کا چرچا تھا، تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ہم جیل بھیج دیتے ہیں۔ جب انہیں جیل بھیج دیا جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا اور لوگ چپ ہو جائیں گے، آخر وقت گزرنے سے زخم بھر جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ یعنی اس سے جہاں ایک طرف یوسف علیہ السلام کی مظلومیت تو دوسری طرف اس دور کے سرمایہ دار اور برسر اقتدار لوگوں کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جانتے ہیں بے گناہ ہے۔ یعنی عزیز مصر خود کہہ چکا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہاری غلطی ہے، یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ بے گناہ ہے لیکن ہماری عزت میں چونکہ بات ہو رہی ہے لہذا جیل بھیج دو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد یہ کھیل نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے۔ یہ اقتدار کی کرسی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھنے کے بعد پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ وہ انصاف پہ قائم نہیں رہتے۔ اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی اسی زمانے میں اسی وقت میں تقریباً جیل میں آئے۔ ایک بادشاہ ریان کا ساقی تھا اور ایک اس کے مخبز کا یعنی باورچی خانے کا، کچن کا انچارج۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے اصل میں مل کے سازش کی تھی کسی سے پیسے لے کر بادشاہ کو زہر دینے کی۔ سازش میں دونوں شریک تھے، لیکن بعد میں کچھ گھبرا گیا وہ ساقی جو تھا جس کی ذمہ شراب پیش کرنا تھا، وہ کچھ گھبرا گیا، لیکن طباخ نے کھانے کے اندر زہر ملا دی، اور جب کھانا چن لیا گیا، دسترخوان پہ لگ گیا، بادشاہ جانے لگا تو ساقی کہنے لگا کہ کھانے میں زہر۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور اس سازش پر وہ قائم نہ رہ سکا، اور یہ سوچا کہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس راز کو کھول دوں، بجائے اس کے کہ اور کوئی کھولے تو مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، دوسرا ہو سکتا ہے مجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے کہ میں نے اینڈ ٹائم بتا کے بادشاہ کی جان بچا لی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، اور جو مطبخ کا انچارج تھا اس نے کہا کہ نہیں، ساقی نے شراب میں زہر ملائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شراب سے ساقی کو پلایا جائے اور کھانے سے اس باورچی کو کھلایا۔ اب اس نے تو پی لیا، اس کو تو پتا تھا کہ شراب اس میں کوئی زہر شہر نہیں ہے، لیکن جب اسے کہا گیا ابھی تم کھانا کھاؤ تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اس کھانے کو کسی جانور کے آگے ڈالا گیا وہ مر گیا، تو تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن بادشاہ نے یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ بھی سازش میں تو دونوں شریک تھے، ایک آدمی آخر وقت میں صرف اظہار کر رہا ہے، ورنہ پہلے تو دونوں اس میں رازدان تھے، دونوں کو جیل پہ۔ اب جب وہ دونوں جیل میں آ گئے، اور یہ باتیں کتاب تلمود میں بھی، تورات میں بھی، اور کتب سابقہ کے روایات میں بھی باتیں موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو انہوں نے تو جیل کو ایک قسم کی مسجد بنا دی، کیونکہ جب اللہ والا ایک اللہ کا پیغمبر تو صبح و شام درس، تبلیغ، دعوت، ذکر، عبادت، اور ایسا ماحول بن گیا کہ ہر آدمی جو تھا جیل کا وہ دیوانہ ہو۔ اسی طرح تاریخ میں اب بھی یہ بات موجود ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت جن کا لقب تھا، انگریزوں کے زمانے میں انہیں جیل میں بھیجا گیا تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت میں قرآن شریف پڑھتے تھے، اور اتفاق سے وہ بارک جو تھی جس میں شاہ صاحب کو رکھا گیا تھا وہ سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے اس کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی، باہرلی طرف کوٹھی تھی، اندر کی طرف بارک تھی، کیونکہ بڑے بڑے جو اہم قیدی ہوتے تھے ان کو خصوصی طور پر سیلوں میں رکھا جاتا تھا۔ تو اس کی بیگم جو ہیں، اس انگریز سپرنٹنڈنٹ جیل کی بیوی جو تھی، تو وہ کبھی کبھی صبح کے ٹائم پہ جب اٹھتی تو اپنے لان میں اس کے پھول وول لگے ہوئے تھے تو وہ صبح اٹھ کے ذرا چلتی واک شاک کرنے کے لیے، تو کانوں میں آواز جب آتی تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی، اور شاہ جی تو اپنا اندر جیل میں بیٹھے پڑے، انہیں تو نہیں پتا کہ کوئی آدمی سن رہا ہے ادھر سے، وہ تو اوپر جیسے اس مسجد میں اوپر روشن دان ہے، اونچے اونچے روشن دان ہوتے ہیں کہ چلو ہوا شوا کا گزر ہو جائے، لیکن کوئی جیلی قیدی جو ہے وہ نکل۔ تو آخر سپرنٹنڈنٹ جیل کو پتہ چلا تو اس نے باقاعدہ اپنے حکام کو، اپنے حکام بالا کو لکھا کہ اس قیدی کو میری جیل سے نکالا جائے، اگر یہ چند دن یہاں رہا تو میری بیوی مسلمان ہو جائے۔ تو آخر اللہ والوں کے اثرات تو کہ وہ ان کو جہاں بھی خدا رکھتا ہے ان نے کام تو دین کا کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھی ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ یہ بات بھی روایات میں موجود ہے کہ سپرنٹنڈنٹ جیل آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو جیل سے نکال دوں، لیکن بہرحال اندر جتنی آرام، سہولت اور آپ کے لیے میں خدمت کر سکتا ہوں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے تو آپ سے انتہائی محبت۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً گھبرا کے فرمایا، انہوں نے کہا بھائی تم میری خدمت کرو نہ کرو لیکن مجھ سے محبت نہ کرنا۔ تو وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے کہا عجیب بات، فرمایا پہلے میری جو خالہ تھی نا ان کے نے میری پرورش کی تھی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی،
اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس رہوں، باپ کے گھر میں نہ ہوں، تو پھر بھی مجھ پر چوری کا الزام لگا کہ جناب یہ کپڑا چرا کے یوسف علیہ السلام چلے گئے ہیں، تاکہ وہ اس الزام میں پکڑ کے مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ پھر میرے باپ نے محبت کی تو میرے بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک گئے۔ اس کے بعد امرات العزیز، عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو آج جیل میں بیٹھا ہوں۔ پھر تم محبت کر کے مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ مجھے تو محبت راس ہی نہیں آتی، خدا کے لیے محبت نہ کرنا مجھ سے۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی دیانت، ثقافت، عبادت دیکھ کے وہ دونوں قیدی جو ہیں وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا، آپ مہربانی کر کے ہمیں خواب کی تعبیر۔ ایک نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی آصر خمرہا، یہ خمر جو ہے مجازن کہہ دیا گیا ہے، ورنہ خمر شراب تو نہیں نچوڑا جاتا، نچوڑا تو اس سے کشید کیا جاتا ہے انگور سے اس کا پانی، پھر وہ جا کے شراب بنتا ہے، لیکن معال تو اس کا شراب ہی ہے نا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، ورنہ شراب تو نہیں نچوڑا جاتا۔ اور میں جام میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کھانا ہے، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت بڑا لگن ہے، اور پرندے جو ہیں وہ روٹیاں میرے سر سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس جو بھی تو عام بات ہے اس سے پہلے بھی میں تمہیں خبر دے دیا کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں، حالانکہ وہ تو خواب نہیں ہوتا، یہ تو خواب ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، میں اس ملت کو چھوڑ چکا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی باتوں کی توفیق دی ہے، بلکہ میں نے اپنے آبا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اتباع کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادے کا ذکر کیا، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ بات نہیں۔ اور پھر ذکر بھی ایسے کیا کہ جو سب سے بڑا شان والا تھا اس کا نام پہلے لیا، ورنہ آپ تو یعقوب کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو آپ کا پہلا تعلق تو حضرت یعقوب سے بنتا ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، پہلے ابراہیم کا نام کیوں؟ سب سے بڑی شان تو ان کی۔ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اسحاق کا نام لیا، یعنی ترتیب جو ہے الٹ دی۔ اس کو محاورات مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ من الاعلی الی الادنی، کبھی ہوتا ہے من الادنی الی الاعلی، کہ کبھی تو آدمی اوپر سے شروع کرتا ہے، بڑے سے شروع کرتا ہے پھر چھوٹے پہ آتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے سے شروع کرتا ہے اور بڑے تک۔ اور اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور پیغمبر کی عظمت دیکھیں کہ اللہ کا نبی جیل میں، لیکن قید خانے میں جو موقع مل گیا بات کہنے کا کہ دو آدمی ہیں عقیدت مند ہو کے میرے پاس آئے ہیں، تو یہ ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے، میں اس موقع کو کیوں ضائع؟ تو فوراً اپنی اللہ کی توحید کی دعوت کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہنے لگے میرے قید کے ساتھیو، اچھا یہ بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہوتے ہیں یا ایک؟ کیوں تم تو خود بادشاہ کے ملازم رہ چکے ہو، سردار ایک اچھا ہوتا ہے یا 8 سردار اچھے ہوتے ہیں یا 10 سردار اچھے ہوتے ہیں؟ ادھر بلا رہا ہے، ادھر بلا رہا ہے، ادھر بلا رہا ہے، ادھر بلا رہا ہے، یا ایک سردار اچھا ہو کہ آدمی نے اسی ایک کی بات سننی ہے، ایک کی بات ماننی ہے، اسی کے احکام پہ چلنا۔ یعنی ایک بات تو عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب 10 سردار ایک بندے کے ہوں، غلام ایک ہو اور سردار 10 ہو، انار ایک ہو اور بیمار 100 ہو، یہ تو عقلی طور پر بھی واضح بات ہے کہ ایسی بات پہ اصولی بات ہے کہ 10 خدا نہیں اچھے ہوتے، اگر 2 خدا بھی ہوں تو عالم کا نظام تباہ ہو جائے، چھ جائے کہ کوئی 10 خدا مانے یا 3 خدا مانے یا کروڑوں دیوی دیوتا مانے۔
یہ تو عقلی دلیل دی، اور اس کے بعد فرمایا دلیل نقلی بھی دی کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اور یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں کہ کہیں لات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں عزا ہے، کہیں ودن ہے، کہیں سواعن ہے، کہیں یغوثا ہے، کہیں یعوقا ہے، کہیں نصرا ہے، یہ تم لوگوں نے نام رکھے، تم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اس خدا سے ہم نے خیر مانگنی ہے اور اس سے شر مانگنا ہے. یہ یزدا ہے اور یہ اہرمن ہے، یہ نور کا خالق ہے اور یہ ظلمت کا خالق ہے، یہ خیر کا خالق ہے اور یہ شر کا خالق ہے. یہ کیا تم نے نام بنا رکھے؟ عجیب بات ہے. کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت ہے؟ کوئی برہان ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صرف اللہ کا حکم. اور یاد رکھو آپ نے فرمایا اس کا حکم ہے کہ ما سوا اس کے کسی کی عبادت جائے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے، اور اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، کبھی مردوں کو سجدے کرتے ہیں، کبھی زندوں کو سجدے کرتے ہیں، شخصیت پرستی بھی کرتے ہیں، مردہ پرستی بھی کرتے ہیں، بت پرستی بھی کرتے ہیں. کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری. یہ کیا بات؟ یعنی اس سے ایک سبق ملا کہ داعی حق جو ہوتا، یعنی دعوت دینے والے کا یہ کام ہے کہ جب بھی موقع ملے پھر اپنی دعوت کو وہ نہ بھول، فوراً سب سے پہلے اپنی دعوت کی بات. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی یہ نہ دیکھتا رہے ایک موقع مل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک آدمی آپ کی طرف کسی حال میں متوجہ ہو کے آیا، آپ اپنی بات تو کریں، آپ اپنی دعوت اس کے سامنے رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلوب دعوت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ایسی بات جو ہے کیسے بیان فرمائی کہ وہ قید میں بیٹھے ہیں، لیکن کہتے ہیں یا صاحب السجن، تم تو میرے قید کے ساتھی ہو بھائی، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے صاحب ہو، ہم تو کٹھے اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم تو کافر ہو، تم تو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہو. یہ بات نہیں کر. بڑا اسلوب ہے، انداز ہے، بیان ہے. اور اس لیے کہ جب دعوت پیغمبرانہ کے مطابق، جب اسلوب کریمانہ کے مطابق آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ بات اصل. اور وقت ضائع کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو فرصت مہیا کی تھی آپ نے ضائع کر. اس لیے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ جو ختم نبوت کے ایک بڑے عظیم رہنما گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں ایک اسٹیشن پہ آیا. اس دور میں سادہ وقت تھا، کہتے ہیں کہ میں نے 2 آنے یا پتہ نہیں 4 آنے کی ایک چائے کی پیالی خریدی اور 4 آنے کا ایک رس خریدا، ایک کیک خریدا کہ بھئی اب گاڑی کا ٹرین کا آنے کا وقت ہے، اب یہی ناشتہ ہے. وہ ٹھیک ہے تو لے لیا اور میں نے ناشتہ کیا. ناشتہ کر کے چل پڑا. فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے خیال آیا کہ محمد علی تم نے تو ناشتہ کر لیا، اپنا پیٹ بھی بھر لیا، ختم نبوت کے جو تم سپاہی ہو اور ختم نبوت کے کاز تمہارا مشن ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے اپنا جو ساتھ میرا چھوٹا سا بیگ تھا کھولا، اس میں سے ایک کارڈ نکالا. اس وقت جوابی کارڈ ہوتے تھے، 3 پیسے کا ایک کارڈ ہوتا، جوابی کارڈ بھی نکالا اور اس پر ختم نبوت کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. وہ لایا اور وہ جو کینٹین والا تھا، کیفیٹیریا والا، میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ ختم نبوت کے مجلس کا ایک کارڈ ہے، اگر کبھی قادیانیت کے بارے میں کوئی بات ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اسی پر 1-2 سطر کا خط لکھ کے بھیج دے. فرماتے ہیں میں دے کے چلا گیا. کہتے کئی سال کے بعد اسی آدمی کا کارڈ ملا کہ ہم فلاں چک کے رہنے والے ہیں، سندھ کے فلاں علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنے مبلغ بھیجے ہیں اور اتنا زور لگایا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں قادیانی بن گئے. تو آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا، میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں کارڈ ملا، ہم نے اسی وقت بیٹھ کے فیصلہ کیا
مولانا لال حسین اختر کو بلایا، مولانا محمد حیات صاحب کو بلایا، اور بڑے بڑے علماء جو اس مسئلے پر ماہر تھے اور اس مسئلے پر اتھارٹی تھے، ان سب کو لے کر ہم اس بستی میں پہنچے، جلسے کیے، تقریریں کی، مرزائیوں کو دعوت مناظرہ دی۔ وہ جب آئے تو شکست کھا گئے، اور جن لوگوں کو مذبذب ہو گئے تھے یا قادیانی ہو گئے تھے، اللہ نے پھر ان کو اسلام نصیب فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ میں چھوٹی سی غلطی کرتا کہ اگر وہ کارڈ نہ دیتا تو اس بیچارے کو کیا پتا میں نے کس کو کہنا، لیکن میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنی جماعت کا، اپنے منشور کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا کہ کتنے لوگوں کا ایمان بچ گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں۔ یہ آج کل ہماری جدید تہذیب جو ہے نا جی، اس میں کچھ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو مولوی صاحب کو ملنے گئے تھے اور مولوی صاحب نے تو اپنی تقریر شروع کر دی، یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں بیماری لگی ہوئی ہے کیا لگا ہو۔ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ان پر شرعاً ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، کسی بہانے سے آئے ہیں تو بات سنیں گے، پتہ ہے ویسے تو آپ نہ سنتے میری بات۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنی جیل کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا، فوراً توحید کا سبق پڑھا، اور اس کے بعد ان کو تعبیر کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، اما احدکما، تم دو میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو اپنے بادشاہ کو پھر جا کے جام پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تم میں سے دوسرا جو ہے فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں بھی اسلوب ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابھی ساقی تم جو ہے نا تمہیں تو کل جاؤ گے، ٹھیک چھوٹ جاؤ گے اور پھر اپنی ڈپٹی پہ بھی چلے جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، باقا یعنی اما احدکما، تم دو میں سے ایک، تاکہ براہ راست کسی کو یہ کہنا کہ تم پھانسی چڑھ جاؤ گے، تمہارے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تمہارا انجام بڑا برا ہونے والا ہے، بھیانک ہونے والا ہے۔ تو یہ اسلوب کے خلاف تھا، یہ شان کرم کے خلاف تھا، اس لیے ایک بات کی وہ بات واضح تھی کہ بھئی آخر شراب تو اسی نے پلانا ہے جو ساقی تھا، اور جب دوسرے کے سر کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھانسی چڑھے گا اور اس کے گوشت کو نوچا جائے گا، لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اما الاخر فیسلب۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ تعبیر بیان فرما دی تو ان میں سے وہ دونوں جو ہے کہنے لگ گئے کہ جی ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو بس ویسے آزمانا چاہتے تھے کہ جیل میں بڑا چرچا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا خواب کا علم دیا، یہ خواب کی تعبیر مستقل علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں بڑی خصوصی مہارت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، ایک نبی کے سامنے آ کے اس کو بطور خواب کے کہنا اور تعبیر لینا، اور میں نے تعبیر، اب قضی الامر، اب اللہ کی تقدیر کا وہی فیصلہ ہو گیا جیسے تم نے پوچھا اور میں نے جواب۔ اب جب یہ بات ہو گئی، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے بعد یہ بات جو تھی گمان میں آئی، خیال میں آئی کہ ان دو میں سے ایک جو ہے اس کو تو نجات ملنے والی ہے، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں تو بہرحال نجات مل جائے گی، تم اپنے وظیفے بھی چلے جاؤ گے، اذکرنی عند ربک۔ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں رب جو ہے بادشاہ کو بھی کہتے تھے، رب جو ہے وہ سردار کو بھی کہتے تھے، جیسے آج بھی محاورات میں عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت، اسی طرح کہتے ہیں رب الدار، فلاں حویلی کا مالک۔ تو یہ لفظ جو ہے بطور بادشاہ کے، بطور مالک کے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی شریعت چونکہ قیامت تک ہے، تو لہذا ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کی بھی احتیاط کر دی گئی
کہ بھی اب آپ کسی کو رب نہ کہیں، آپ اپنے ملازم کو عبدی نہ کہیں، کیونکہ ہر بندہ اللہ کا عبد ہے۔ آپ اس کو فتایا کہیں، فتات کہیں، لیکن عبدی نہ کہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو سرکار دو عالم کے زمانے میں شریعت میں ان الفاظ کا بھی خیال کیا گیا تاکہ کوئی قیامت تک شرک میں مبتلا نہ ہو سکے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی جب تم جاؤ تو بادشاہ کی محفل میں ذرا بات یاد کرا دینا کہ بھی یوسف علیہ السلام جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں، کیا جرم ہے؟ بھئی وہ تو بے قصور ہے، ان کو تو بلا گناہ کے جیل میں بھیجا گیا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور میں جیل میں بیٹھا ہوں، تو کبھی کبھی ایسے لطیفے بھی ہو جاتے۔ وہ مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنے وزیر سے مذاق کرتے ہوئے اس کو جیل بھیج دیا۔ مذاق میں ہنسی خوشی میں کھیل رہے تھے اور وزیر سے حکم دیا کہ جیل جاؤ، جیل چلا گیا۔ اچھا، وہ حکم دینے کے بعد بادشاہ کچھ ایسے مصروف ہوئے کہ ان کو بات ہی بھول گئی کہ میں نے وزیر کو جیل بھیجا تھا، حالانکہ ان کو تو مذاق میں بھیجا گیا تھا، کوئی جرم تو تھا نہیں، وہ تو صرف ایک مذاق تھی اور آزمائش تھی کہ بھی دیکھیں یہ کیسے ہماری وفاداری پہ قائم رہتا ہے۔ لیکن بادشاہ انسان ہے، بات بھول گئی اور اتنی بھولی کہ وہ جیل میں رہ گیا اور بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کا بیٹا تخت پہ آ گیا مدت کے بعد۔ جب بادشاہ سلامت کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ فہرست بناؤ کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے جرائم والے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، ان سب کو معاف کرتے ہیں، جیل سے نکالتے ہیں تاکہ میں اپنے خوشی میں ان کو نکالوں۔ سب کی فہرستیں بن گئی، قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ تو وزیر صاحب جب پیش ہوئے تو رو پڑے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے، میں تو آپ کے بادشاہ، آپ کے ابا کا وزیر تھا، آپ سارے تحقیق کر لیں، فائلیں دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، اور مجھے ازراہ مذاق انہوں نے بھیج دیا تھا جیل میں۔ مہربانی کریں، میرا تو فیصلہ کریں، باقی کا آپ کریں یا نہ کریں۔ تو خیر سنتے رہے جناب بادشاہ سلامت، اور جب آخر میں اٹھے تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا کریں کہ سب کو چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں، بابو کی نشانی ہے، پڑی رہے تو بہتر ہے، اس کو تو ابا نے بھیجا تھا نا، یہ تو وہیں رہے تو اچھی بات۔ تو اس لیے ایسے لطائف تو ہو جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں بھیجا گیا، کوئی جرم نہیں، کوئی بات نہیں، اور جانے خود بھیجنے والا کو پتا ہے کہ یوسف میں گناہ، لیکن یوسف علیہ السلام اس لیے فرمایا کہ ذرا بات یاد کرائیں بادشاہ۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک لفظ آیا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے بھلا دیا اس کو اپنے بادشاہ کو کہنا۔ اس میں دو قول، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انساہ ضمیر اسی کی طرف راجع ہے جس کو حضرت یوسف نے فرمایا تھا نا کہ یاد کرانا، اس کو بھول گئی بات، اور بات کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے کہ میں خدا کو چھوڑ کے کیسے کسی کو پیغام دے رہا۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسرا ترجمہ ممکن ہے تو ہم کوئی ایسی بات پیغمبر کی طرف کیوں نسبت کریں جو آپ کے شان کے مطابق نہ، حتیٰ کہ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے بہرحال حضرت یوسف پر بھی ابتلا آ گیا، حضرت یوسف پر بھی امتحان آ گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کسی غیر کو پیغام نہ دیتے تو اتنی دیر پھر آپ کو جیل میں نہ رہنا پڑتا، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ نے کیوں کسی کو پیغام دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت کے حکم میں مسئلے کے طور پر اگر آدمی کو تکلیف ہے تو اسباب تلاش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کوشش کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں۔ لیکن تو نبوت کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، انبیاء کا مقام بڑا بلند ہے، ورنہ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی میں بے گناہ ہوں، میری سفارش کر دیں، یا میری خطا ہو گئی ہے میری مدد کر دیں، تو یہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن نبیوں کا مقام، اللہ نبی کے بارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے بغیر کسی کو پیغام دے، چاہے جائز بھی ہو۔ اس لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساقی جناب جب اپنی ڈپٹی پہ آیا، جب وہ پھر بحال ہوا
اور پھر اس کو اپنا مرتبہ و مقام ملا، تو پھر جب کرسی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے تو پھر کون یاد رہتا ہے پرانے قید کے قصے؟ کس کو یاد رہتے؟ وہ تو جناب بات ہی بھول گیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. اور اس وجہ سے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بضع کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک. تو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 سال کی مدت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں رہنا پڑا، صرف اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اور امتحان. اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کتب متقدمہ میں کہ ایک دن یوسف علیہ السلام روئے رات کو کہ اللہ تبارک و تعالی آخر قید میں کتنا آرام ہو، قید تو قید میں کتنا آدمی کو سہولت ملے، آدمی کو گھر ملے، آدمی کو خادم ملے، آدمی کو کھانے ملے، لیکن جو اس کی آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے یا آپ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے، بس یہی انسان کے لیے موت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کو حلال پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے. جب اس کی آزادی کی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو انسان تو پھر کسی قیمت کا نہیں ہے، انسان ختم ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب بہت پریشان ہوئے، مدت کو 7 سال کو مذاق تو نہیں ہوتا، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. 7 سال زندگی کا ایک حصہ ہے، اور عین شباب میں کہ جب آدمی کی راحت کے دن ہیں، آرام کے دن ہیں، پھرنے کے دن ہیں، سیر کے دن ہیں، کھانے کے دن، اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام. تو ایک دن آپ روئے، اللہ کے آگے فریاد کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے نبی کے پاس جائیں، یوسف علیہ السلام کے پاس، کہیں کہ اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے تو خود کہا تھا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. آپ نے تو کہا تھا کہ میرا مولا جس طرح مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں اس سے تو جیل بہتر ہے. تو آپ نے تو خود چنی جیل، آپ کو پسند تھی، آپ نے مانگی تھی، آپ کے مانگنے کے مطابق تو ہم نے بھیجا آپ کو جیل میں. اب آپ جیل سے تنگ آ گئے، آپ نے کیوں مانگی تھی جیل؟ اگر اس وقت آپ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان عورتوں کے شر کو بھی پھیر دے اور مجھے جیل سے بھی بچا دے، تو ہم تو دونوں سے بچا لیتے. لیکن اس وقت تو آپ نے اسی لیے حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی آدمی پر مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ میاں کوئی چھوٹی دے دو، اگر اس سے کوئی چھوٹی ہوتی تو وہ ٹھیک تھا. نہیں، بلکہ مانگنا چاہیے العفو والعافیہ کہ اللہ معافی عطا کرے، نہ بڑی مصیبت دے نہ چھوٹی مصیبت. کہ انسان تو آخر انسان ہے، وہ عاجز ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کیسے مصائب و شدائد کا متحمل ہو سکتا. اس لیے حکم دیا کہ ایسی بات جو ہے وہ تو تحمل کر ہی نہیں سکتا. اب جناب قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اور جب یوسف علیہ السلام اللہ کے آگے روئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دو کہ جب تم نے غیروں کو پیغام دیا تھا تو ہم نے تمہیں 7 سال کے لیے جیل میں رکھ دیا ہے، اور آج میرے آگے رونا شروع کر چکے ہو تو فکر نہ کرو، اب آپ کے باہر جانے کے دن ہم قریب لے آئیں. ہم اپنی حکمتوں سے، اپنے فیصلوں سے یہ سارے مسائل جو ہیں حل کر. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی غور کرے یوسف علیہ السلام کے بچپن پہ، یوسف علیہ السلام کے شباب پہ، یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے باپ سے، پھر بھائیوں کا یہ واقعہ، معلوم ہوتا ہے کہ قدرت ہر مرحلے پر یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہی. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، آج بھی اگر کوئی بادشاہوں کے بیٹے ہیں، آج بھی اگر بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو اسی طرح کی تربیت دیتے ہیں، انہی سکولوں میں بھیجتے ہیں، انہی کالجوں میں بھیجتے ہیں، انہی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں کہ بھئی اس کو پھر اس مقام پہ آنے کے آداب آنے چاہیے تاکہ یہ اس مقام کو سمجھ سکے، اس کے پروٹوکول کو، اس کے سٹیٹس کو، اس کے ایڈیکیٹس کو، سب چیزوں کو یہ ذہن میں رکھ سکے، کیونکہ کل اس نے ہماری کرسی پہ بیٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یوسف علیہ السلام سے اتنا بڑا کام لینے والے تھے کہ ملک مصر کا بادشاہ بنانا آپ کو مقصود تھا، تو ہر قسم کے ابتلا سے گزارا گیا، حسن و جمال کے فتنوں سے بھی گزارا گیا، عزیز مصر کے گھر میں نعم و اکرام کے فتنوں سے بھی گزارا گیا، بھائیوں کی دل شکنی سے بھی گزارا گیا، کبھی کنویں میں قید رکھا گیا، کبھی مصر کے قید خانے میں بھی بھیجا گیا، غلام بنا کے بازاروں میں بکوایا بھی گیا، چند کھوٹے سکے بھی قیمت لگوائی گئی. تو یہ ساری حکمتیں تھیں
اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو تیار فرما رہے تھے، اس کی فکری، اس کی ذہنی، اس کی جسمانی ہر لحاظ سے تربیت کاملہ ہو رہی تھی، تاکہ جب وہ کامل بن جائیں گے تو کسی غیر کے لیے کامل بنیں گے۔ اس کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو خود کمال حاصل کرنا چاہیے۔ جب آدمی خود کامل نہیں بنے گا تو کامل لغیر ہی کیسے بنے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غار حرا میں، آپ کی غار حرا میں مستقل بیٹھنا، غار حرا میں جا کے عبادت کرنا، اکیلے غار میں رہنا، اب تو کہہ دینا آسان ہے نا جی، ہر جگہ بجلی ہے، کم کمیں ہیں، روشنی ہے، راتیں بھی دن بنی ہوئی ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کیا عالم، 1400 سال پہلے جب نور نہیں، بجلی نہیں، کوئی چیز نہیں، اس وقت اکیلا غار میں بیٹھنا، اور پھر سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ قم اللیل، ساری رات جاگو، تھوڑی سی رات آرام کر لو، ساری رات میری عبادت کرو، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات عبادت کریں مگر تھوڑا سا حصہ آرام کر لو۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی آیت دی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات آرام اور آدھی رات عبادت۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی آیت دی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات آرام اور آدھی رات عبادت، یا آپ ایسا کریں کہ 2 حصے آرام کر لیں اور 1 حصہ عبادت کریں۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اللہ اپنے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو تیار فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پورے عالم کے لیے ہادی بنانا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، ورنہ ایمان سے کہیں کہ اللہ کے آگے کیا مشکل تھا کہ بھائی یہ جرات ہی نہ کرتے، اور اگر بھائیوں نے جرات کر رہی تھی اللہ یعقوب علیہ السلام کو خبر فرما دیتے کہ جی فلاں کنویں میں 2 میل پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کے ہیں، 2 منٹ میں نکال لیں، لیکن یہ ساری اللہ کی حکمت۔ اب جناب ایک اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ خدا کے قرآن میں آپ دیکھیں کہ بعض صورتوں میں کیسے عجیب عجیب بھی آنے واقعات مبارک ہیں، کہ سورت یوسف میں اگر آپ دیکھیں تو سارا مسئلہ جو ہے اس کی بنیاد خواب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ خواب تھی کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، خواب۔ اچھا پھر انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ جنہوں نے آگے مسئلہ پوچھا تھا سجن کے اندر کہ انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، یہ بھی خواب تھا۔ اب جناب ایک بادشاہ نے ایک اور خواب دے، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 بقرات سمان، 7 گائیں ہیں تر و تازہ، لیکن 7 اور گائیں نکل آتی ہیں بالکل لاغر، کمزور، مریل سڑیل قسم کی، وہ ان کو کھا جاتی ہیں۔ پھر دیکھا کہ عجیب بات ہے کہ 7 سنبلات، سنبل کہتے ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں، آپ نے گندم کا دیکھا ہے نا اوپر جو لگا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں عربی میں سنبل، جس میں دانے محفوظ ہوتے ہیں، کہ 7 شاخیں ہیں اور اس میں دانے ہیں، اور 7 شاخیں ہیں بالکل سوکھی ہوئی، وہ سوکھی ہوئی سبز کو ختم کر دیتی ہیں۔ بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب جب دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور صبح اپنے جو اس کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے سردار علماء اس کے زمانے میں جو بھی احبار وغیرہ تھے، ان کو بلایا، کافتونی فی رؤیا، مجھے بتلاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، ان کو تم رؤیا تعبرون۔
انہوں نے جب سنا بادشاہ کی یہ بات، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، یہ خواب نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بالکل آپ نہ گھبرائیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، تو ایسی ہے جیسے متفرق لکڑیاں ہوں تو کٹھی ہو جائیں خیال میں حلم میں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو جب اس کا شعور سو جاتا ہے تو لا شعور جاگتا ہے، تو جب لا شعور جاگتا ہے تو جو دن میں واقعات اس کے سامنے گزرے ہوں وہ وہی رات کو اس کو نظر آ جاتی ہے۔ تو اضغاث احلام ہے، وہ خواب ہے ہی نہیں، اور ایسی باتوں کا ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ چلو اگر یہ خواب بھی ہو تو رویا جو ہے وہ ایک علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب جب خواب کی بات چلی، خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا، بادشاہ کی پریشانی جو تھی وہ اور بڑھتی گئی، تو ساقی جو کھڑا تھا نا ساتھ، اس کو بات یاد۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون۔ جس کو پناہ مل گئی تھی اور جو چھوٹ گیا تھا، جو ساقی بن گیا تھا، وادكر بعد امة، امت مانا مدت، کہ بڑی مدت کے بعد اب جناب اس کو بات جو تھی وہ یاد۔ اچھا ایک یاد رکھیں، ایک قرات اور بھی ہے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَهٍ، کہ اس کو یاد آئی نسیان کے بعد۔ امہ کہتے ہیں بھول جانا، کہ اتنی عرصہ بھول جانے کے بعد اب اس کو بات یاد آئی۔ اور پہلی قرات کے معنی امتن معنی مدتن طویلتن، بہت مدت جب گزر گئی یاد آئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اگر مجھے آپ اجازت دینا، اگر مجھے جیل میں جانے دیں تو میں آپ کو تعبیر لے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جناب وہاں تو ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جو خواب کی تعبیر کا عالم ہے، ہم نے خواب دیکھا، اس نے تعبیر دی، اس نے پھر بادشاہ کو قائل کیا۔ قرآن تو اختصار سے بات فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ابھی ایسی اگر کوئی بات ہے تو جلدی جاؤ، فوراً جائے، فوراً جائے۔ اب جناب فوراً جب آیا اور آنے کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ اس نے بڑے اعزاز سے مخاطب کیا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مہربانی کریں آپ میں بتائیں کہ ایسے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 ہیں دبلی، اور دبلی جو ہے موٹی کو کھا جاتی ہیں، اور 7 شاخیں جو ہیں وہ دانے دار اور 7 خالی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں۔ مہربانی کریں آپ میں تعبیر دیں، ہم بہت پریشان ہیں، تاکہ میں تعبیر لے کر لوگوں کے پاس پہنچوں، ان لوگوں کو جن کو اس تعبیر کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ شان پیغمبر ہے، یہ گلہ نہیں دیا کہ اچھا 7 سال کے بعد آج تشریف لائیں آپ۔ ہمارا کوئی آدمی ہوتا تو وہ تو کہتا جناب اس کو نکالیے، پھر آ گیا خواب کی تعبیر لینے کے لیے۔ آپ نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ بھی تم بھول گئے، تم نے نہیں کہا، تم نے کیا کیا، تم نے بڑی زیادتی کی، پھر آ گیا وہ خواب کی تعبیر لینے۔ یہ شان پیغمبر نے فرمایا بات سنو، اصل بات یہ ہے کہ تم اس خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 7 سال کے لیے ایسا قحط پڑے گا، یعنی وہ مدعا اور مریل جانور جو ہیں گویا وہ غالب آ جائیں گے اور موٹے ختم ہو جائیں گے، اور آبادی والے دانے ختم ہو جائیں گے، اور جو خشکی ہے وہ غالب آ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ 7 سال قحط کا اشارہ، اور 7 کا جو اشارہ ہے اس سے 7 نکلتے ہیں، 7 سال کا عرصہ ہے۔ لیکن بات سنو، تم ایسا کرو کہ بادشاہ سے یہ حکم جا کے بادشاہ کو سمجھاؤ کہ اب جو کاشت کریں اور جو زراعت کریں، جو دانے نکلیں، ان کو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کو اسی کے اندر رہنے لیں، محفوظ کر، بس ضرورت کی چیز لے لیں، باقی محفوظ۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دانے کو اس کے اپنے خول میں رہنے دو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ،
آج ہزاروں سال کے بعد یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ آپ سیمنٹ کی عمارتوں میں رکھیں، آپ ان کے لیے خصوصی طور پر جناب سٹور بنوائیں اور سٹوروں میں مختلف کیمیکلز کی آپ جو ہے صفائی کروائیں، لیکن ایک مدت کے بعد گندم کا دانہ ہو یا کوئی دانہ ہو وہ گل جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز گھل لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنے سٹے میں اپنی شاخ میں رہنے دیں تو 10 سال نہیں 1000 سال پڑا رہے خراب نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ تو ماشاءاللہ جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا بھوسے کے اندر گندم کو محفوظ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے اصل میں محفوظ رہتی ہے تو خراب نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کمرے میں بند کریں، آپ سٹور میں بند کریں، آپ سیمنٹڈ سٹور بنا لیں، کچھ بنا لیں، لازماً خرابی ہو۔ اور یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بتائی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ جو اس سال آبادی ہو نا اس کو محفوظ کریں، اور جب وہ قحط کے سال آئے تو ان سے گزارا کریں۔ تو اس سے قحط کے سال جب گزر جائیں گے تو آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا، آپ کے پاس تو ذخیرہ موجود ہے۔ پریشانی تو ان لوگوں کی ہوگی جو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو کہ 7 سال کے بعد جو ہے پھر ایک خوشی کا دور آئے گا، پھر راحت کا دور آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ اگر کسی پر سختی آتی ہے تو اس کے بعد نرمی بھی آتی ہے، اگر کہیں قحط آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہریالی بھی آتی ہے، اگر رات ہوتی ہے تو پھر دن بھی نکلتا ہے، اگر کسی آدمی پہ پریشانی کا ایک دور آ جائے تو اس کے بعد اللہ اس پریشانی کے بجائے اس کو راحت و آرام بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف اور شدت کے بعد آسانی جو ہے وہ لازم پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے کے بھیجا۔ اب جب اس نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ تو حیران ہو، اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے درباری قسم کے وظیفے کھانے والے، یہ تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے، اور یہ تو اضغاث و احلام ہے، لیکن یہ ہے تعبیر۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں عالم ہے، صحیح معنی میں معبر رویا ہے، اور صحیح معنی میں اعزاز و اکرام کا مستحق ہے۔ اور بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی لے کے آؤ یوسف علیہ السلام۔ جب قاصد آ گیا، آزادی کے پروانے آ گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا۔ نے کہا عجیب بات ہے، آپ کی آزادی کا پروانہ ہے، حکم ہے، بادشاہ انداز۔ فرمایا بالکل نہیں، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کر جنہوں نے مکر کیا، جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے مجھے بہلایا پھسلایا، ان کے بارے میں تحقیق کرو۔ میں جب یہاں سے نکلوں تو میرا دامن صاف ہو، یہ نہ ہو کہ چلو جی بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی تو ایک مسئلہ بتا دیا تو بادشاہ نے چھوڑ دیا، لیکن وہ الزام تو اسی طرح میرے اوپر لگا رہے گا۔ اس لیے حضرت آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے شان یوسف کے بیان میں ارشاد فرمایا، کہنے لگے بھائی یہ تو یوسف کا کمال تھا، اگر ہمیں پروانہ ملتا ہم تو چلے جاتے، ہم تو فوراً چلے جاتے، ہم نہ کہتے کہ جی پہلے تحقیق کرو پھر بعد میں نکلیں گے۔ فرمایا یہ شان یوسف علیہ السلام۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور کی تواضع ہے کہ حضور اپنے پیغمبر بھائیوں کی شان کو بڑھایا کرتے تھے، لیکن اس سے بڑھانے والے کی شان اور بڑھ جاتی، کیونکہ جب آپ کسی عالم کے بارے میں عزت کا الفاظ استعمال کریں گے تو یہ آپ کی علم کی دلالت ہے۔ جب آپ کہیں گے جی نہیں فلاں تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم تو بھائی ان کے طالب العلم بھی نہیں بن سکتے، تو یہ دراصل کہنے والے کا اعزاز ہوتا ہے، اس میں اس کی کمی نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ دراصل حضور پاک نے جو فرمایا نا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بجائے ہوتے تو ہم تو صبر نہ کرتے، اپنی امت کو تعلیم دی کہ نبی کا مقام اور ہوتا ہے، تمہیں اگر کبھی ایسا موقع ملے تو فائدہ اٹھا لینا، تم تحقیق میں نہ پڑے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تحقیق میں اور امتحان میں پھنس جاؤ۔ یہ تو مقام نبوت تھا جو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، اگر تمہیں کوئی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ عطا فرما دے، کوئی رعایت مل جائے، کوئی موقع مل رہا ہو تمہاری جان بچنے کا تو فوراً بچا لو، تم اس بات کو آگے لمبا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے حضور کا ہر عمل جو ہے قیامت تک کے لیے چونکہ تعلیم تھا کہ آپ کے بعد نبوت کوئی نہیں، تو
اس لیے دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے. آپ نے فرمایا جی پہلے تو تحقیق کریں. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کرم دیکھیں اور مقام نبوت دیکھیں. فرماتے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے مکر میں ہاتھ کاٹے تھے ان سے تحقیق کریں. زلیخا کا نام نہیں لیا، امرأۃ العزیز کا نام نہیں لیا کہ اس سے تحقیق کریں. اصل تو وہ ہے جس کی وجہ سے سارا قصہ بنا، اسی نے دعوت دی، وہ عورتیں تو پھر بعد میں آئی نا. اصل سبب جو ہے وہ تو امرأۃ العزیز ہے، لیکن چونکہ آپ ان کے گھر میں رہے تھے، وہ آپ کی محسنہ تھی، آپ نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تھا، تو فرمایا جب ان کی بات چلے گی تو اس کو تو خود بخود بلا لیا جائے گا نا، میں کیوں نام لوں، میں تو اپنی طرف سے اس کا نام نہ لوں. تو یہ مقام نبوت ہے اور یہ مقام عظمت انبیاء ہے کہ آپ نے اپنی محسنہ کا نام لینا گوارا نہیں فرمایا. اب جب بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، بادشاہ نے سب کو بلا لیا. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، بادشاہ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، کیوں بہلایا، کیوں مکر کیے، کیوں یہ سب کچھ کیا. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب سب نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو یوسف پہ کوئی برائی نہیں دیکھی، خدا کی شان ہے بالکل یوسف علیہ السلام پاک ہیں، یہ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے، ہماری زیادتی ہے، ہمارا قصور ہے، یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں. اب جب جناب چونکہ جب ان کو بلایا گیا تو صاف بات ہے کہ امرأۃ العزیز زلیخا ہے یا جو ہے اس کو بھی تو بلانا تھا، کیونکہ اسی کے گھر میں تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ سب نے اعتراف کر دیا ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کیسا انقلاب ہے، یہ وہی عورت ہے نا جس نے اپنے خاوند کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس بندے کا کیا جزا ہونی چاہیے جس نے آپ کے اہل پہ ہاتھ ڈالا ہو، اس کے لیے تو عذاب دردناک ہو، اس کو جیل بھیجا جائے. آج وہ کچھ کتنی تبدیل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جذبات عشق جو تھے نا وہ ذرا تازہ تھے، اب پختہ ہو گئے تھے. اب یوسف علیہ السلام سے 7 سال جدائی تھی اور یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ابتلا سے گزرے تھے، تو اب بیوی کو بھی عقل آ گئی تھی کہ اب الزام لگانے سے کچھ نہیں بنتا، جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اس لیے اس نے فوراً کہا کہ الآن حصحص الحق، اب تو بھائی سچی بات جو ہے کھل گئی، اب تو کوئی راز رہا نہیں. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اللہ کی قسم وہ تو پاک تھا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اس نے تو جو بات کی ہے سچ کی ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اب اس میں بھی 2 قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں. یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اس لیے تحقیق چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی عزیز کے دل میں خیال آ جائے کہ شاید میں نے خیانت کی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر بات واضح ہو جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یوسف علیہ السلام کے کلام کو اگر لیا جائے تو پھر اتصال کلام نہیں رہتا، چونکہ پہلا کلمہ تو زلیخا کا ہے، امرأۃ العزیز کا ہے کہ الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. امرأۃ العزیز نے کہا کہ میں نے بہلایا، میں نے داؤ کیا، یوسف سچا ہے. اور آگے بھی اسی کا کلام ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. امرأۃ العزیز کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ اب عزیز کو بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، میں تو مجبور تھی، میں تو اس کے جمال سے آگے مجبور ہو کے مدہوش ہو کے میں نے یہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ میں نے ان کو مائل کرنا چاہا، میں نے ان کو اپنی طرف بلایا، لیکن میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، میں نے کوئی ارتکاب فاحشہ نہیں کیا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور اس کے ساتھ میں اپنے نفس کی برات کا بھی نہیں اظہار کر سکتی، کیونکہ نفس تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے اندر اس قسم کے خیالات کی آواز جگہ ہو سکتی ہے. ہاں مگر وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہو اور جن کو اللہ معصوم رکھیں اور جن کی اللہ حفاظت کرے، اور میرا ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی محنت رحمت فرمانے والے بھی ہیں. تو یہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام کو آزادی ملی اور الزام سارے ختم ہو گئے، اور بڑے شان و تمطراق سے اللہ نے ان کو جیل کی زندگی سے نکال کے قصر شاہی میں پہنچایا. اور بادشاہ اتنا معتقد ہوا کہ اس نے کہا کہ اب میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں، آپ میرے مقرب بن کے رہیں، آپ سارا اس نظام کو ہاتھ میں لے لیں، اب آپ کو میں علیحدہ نہیں جانے دوں گا. زندگی رہی تو بات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.